السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے ابھی آپ لوگوں کو؟ جی باجی آ رہی. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ سورہ انعام. سورہ انعام کیا ہے؟ اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے سورہ بقرہ اور اس کے علاوہ وہ سب مکی صورتیں تھی. اب یہاں سے مدنی وہ سب مدنی صورتیں تھی. اب یہاں سے مکی صورتوں کا یعنی شروعات ہو رہی ہے. سورہ انعام کیا ہے؟ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت میں توحید کے یعنی مائدہ میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ آیت جب عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو اگر تو انہیں عذاب دے وہ تیرے بندے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو غفور الرحیم ہے. پھر یہاں سورہ انعام جو ہے، اس سورہ کا نام انعام یعنی مویشی کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ اس میں مویشیوں کے بارے میں اہل عرب کی تہمات کی تردید کی گئی ہے. نعم کہتے ہیں اونٹنی کو، اور انعام یعنی اس کے علاوہ بھی بھیڑ بکری اور گائے بیل جو بھی ہوتے ہیں. اور لفظ انعام بھی آیت میں موجود ہے، اس لیے بھی اس میں جس رات یہ اتری یہ سورہ، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا. مکی صورت ہے، 20 رکوع ہے، 165 آیات ہے، اور پوری کی پوری سورہ ایک ساتھ اتری سوائے کے 6 آیتوں کی. 6 آیتیں ایسی ہیں جو یعنی الگ الگ ٹائم پر اتری. 91 سے 93 اور 151 سے 153 یہ 6 آیتیں الگ اتری، باقی پوری کی پوری سورہ ایک ساتھ اتری. اور اس سورت کے شان نزول میں یعنی اس کی فضیلت میں کیا ہے کہ یہ قرآن کی 6ٹھی سورہ ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے اب تک کی یہ 6ٹھی سورہ ہے اور مصحف میں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 55 نمبر پر ہے. سورہ انعام کی فضیلت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ انعام ایک ہی بار رات کے وقت مکہ میں اتری، یعنی ہجرت سے قبل. اس کے آس پاس 70,000 فرشتے تھے جن کی تسبیح گونج رہی تھی. یعنی اس سورہ کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ویسے تو جبریل علیہ السلام ہر سورہ اور ہر آیت لاتے تھے، لیکن اس سورہ کی خاص فضیلت کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں توحید بیان کی گئی ہے، تو اس سورت کو لے کر جبریل علیہ السلام کے علاوہ 70,000 فرشتے اتر رہے تھے، اور ہر ایک کی تسبیح تھی. اور تسبیح کیا تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسما بنت یزید فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انعام ساری ایک ہی بار اتری. اس وقت میں آپ کی اٹھنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے بوجھ سے اٹھنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، یعنی وحی کا جو بوجھ ہوتا تھا وہ بہت بھاری ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ سفر میں تھے، آپ پر یہ سورت فرشتوں کی گونج میں اتری. ان فرشتوں سے آسمان و زمین کی فضا بھری ہوئی تھی. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ انعام پہنچانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے تھے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ انعام اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھ کر فرمایا اس سورت کو پہنچانے والے فرشتوں سے آسمان کا کنارہ بھرا ہوا تھا. ایک اور حدیث میں کہ سورہ انعام کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت تھی کہ اس سے آسمان و زمین کی فضا بھری ہوئی تھی، اور ان کی تسبیح سے گونج رہی تھی، اور ان سے زمین سے یعنی ان کی تسبیح سے زمین اتنی خوش ہوئی کہ ہنسنے لگی. اس وقت آپ بھی یعنی فرشتے بھی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تسبیح کر رہے تھے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ہی بار پوری سورہ انعام اتری جس سے 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے جن کی حمد و تسبیح سے فضا گونج رہی تھی. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں نے جیسے کہ پڑھا کہ 20 رکوع ہے اور 165 اس میں آیتیں ہیں. تو اس صورت میں توحید کے تمام دلائل موجود ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کی برات موجود ہے،
شاید اسی وجہ سے فرشتے کثرت سے سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے. اس سورے کی ابتدا ہو رہی ہے الحمد سے، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے. وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیری بھی بنائے اور روشنی بھی. اندھیرے کا عام طور پر معنی تو رات ہی لیا جاتا ہے کہ رات بھی بنائی اور دن بھی بنائے، لیکن اندھیرے کو ایک نشانی کے طور پر لیا جائے تو یہاں اندھیرے سے مراد شرک، کفر اور گمراہی کے اندھیرے ہیں. گمراہی کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں اور ساری کی ساری گمراہی اندھیرے میں ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت دلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے. نور یہاں پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور اتارا، اس سے مراد ایمان ہے، اسلام ہے، حق کا راستہ ہے جو صرف ایک ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظلمات کہا، یعنی اندھیرے بہت ہیں. شرک کے کئی طریقے دنیا میں رواج ہیں، پہلے سے بھی اور آج بھی، لیکن نور جو ہے وہ ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی ہے، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ انعام ہے یہ دراصل شروع ہو رہی ہے الحمد سے، تعریف سے اللہ تعالیٰ کی. الحمد سے شروع ہونے والی یہ دوسری سورہ ہے. پہلی سورہ فاتحہ، اور ٹوٹل قرآن میں پانچ صورتیں ایسی ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہے. نمبر 1 فاتحہ، نمبر 2 انعام، نمبر 3 سورہ کہف، نمبر 4 سورہ سبا، اور نمبر 5 سورہ فاطر. انعام نام سے یعنی ایک معنی مویشی، نام اونٹ کو بھی کہتے ہیں. عرب لینگویج میں یعنی لفظ جیسے بولتے ہیں نا ایوا اور نعم، اور اچھی عربی میں ہم لوگ جیسے بولتے ہیں ایک چیز بولتے ہیں کہ ہاں، تو ہاں کے لیے کیا ہے ایوا، اور نعم کیا ہے ایک اچھی اردو میں جو ہم بولتے ہیں جی، تو جی کے لیے نعم استعمال ہوتا ہے. اور یہ سورت ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اور ویسے تو ہر وحی پر جبریل علیہ السلام مقرر تھے، مگر اس صورت میں اور بھی فرشتے آئے تھے. تو الحمدللہ الذی، یعنی تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. یعنی یہ ساری کائنات کس نے بنائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تمام کائنات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے مالک ہے. اور وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور نور کو. ثم الذین کفروا، یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی کہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں. چونکہ مکی صورت ہے اس میں زیادہ تر توحید کا یا کائنات میں غور و فکر کا ذکر آئے گا. یقیناً وہ مقدس ذات والے صفات بے شمار تعریفوں کے لائق ہے، جس نے اپنے بندوں کی سکونت کے لیے زمین و آسمان بنائے. یعنی زمین و آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ ہماری ضرورت کے لیے، کہ دیکھ کے ایک سکون ہوتا ہے نا. اگر یہی آسمان سے آگ برسنے لگے، یا آسمان سے اگر پانی ہی بے شمار برسنے لگے جو طوفانی شکل میں ہو، تو کیا انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے. لیکن پرسکون جو آسمان ہے اس کو دیکھ کے انسان کو کیا ہے؟ ایک سکون محسوس ہوتا ہے. تو یہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے سکونت کے لیے بنائے. اور جس نے اندھیروں اور اجالا پیدا کیا، لوگ دن کے اجالے میں محنت کر کے روزیاں کماتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں آرام کرتے ہیں. یا ظلمات جمع کے اس میں آیا، اور نور اکیلا آیا ہے استعمال کیا گیا، کیونکہ نور اشرف و اعظم ہے. گویا ایک نور تمام تاریکیوں پر غالب ہے. اسی صورت کے آخر میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 153 میں سورہ انعام میں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیگر راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹا دیں گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اللہ کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی طرف اولاد و بیوی کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان تمام باتوں سے بری ہے. تو بار بار ان پہ سوال آئے گا، قل اللہ، پہلے ان سے سوال کرو، پھر ان سے بولو کہ کون ہے، پھر خود ہی آپ جواب دیجئے کہ اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یعنی تم اپنے جن کو برابر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح
کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ صورت مکی ہے، مخاطب میں مکہ والے مشرکین ہیں، اور تمام لوگ مکہ والے اس بات کو تو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ ان کے ہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا تصور موجود تھا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رات اور دن اللہ کے حکم سے ہی بدلتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ کام ہمارے لات منات اور عزا کرتے ہیں، حبل، یہ سب ان کے بتوں کے نام ہیں۔ اس لیے ان مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا گیا، جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، رات اور دن کو پھیر پھیر کر لانے والے ہی اللہ ہی ہیں، تو یہ دوسرے کون ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، نظریں اور نیاز بجا لاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو؟ یہ دو طرفہ رویہ میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ پھر اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں دوسروں کو شریک مانتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل یہی عقیدہ اور یہی رویہ رکھتے ہیں۔ آپ کے آس پاس ہزاروں ایسی مثالیں اور لوگ خود آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ملیں گے کہ ہم تو مزاروں پر جا کر ان سے دعا تو نہیں مانگتے نا، ہم تو دعا اللہ سے ہی سے مانگتے ہیں، لیکن چونکہ ہم گناہ گار ہیں لہٰذا ان اولیاء اللہ سنتے ہیں۔ اور بعض گاؤں وغیرہ میں تو لوگ کلمہ تک نہیں جانتے، نماز کا طریقہ قرآن تو دور کی بات ہے، تو نجات کیسے ہوگی؟ تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ سارے سستے نسخے نجات کے لوگوں نے خود سے گھڑ لیے ہیں، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پیر کے مرید بن جاؤ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، وہ تم کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی زبانی ان کا شکوہ جو ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم نہیں ان کی عبادت کرتے سوائے یہ کہ وہ ہم کو تھوڑا سا اللہ کے وہ اللہ کے قریب بندے ہیں، اور ہم کو بھی وہ اللہ کے قریب کر دیں گے، بس ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل اتاری ہے کہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک، اور تم دیکھو تو صحیح آسمان و زمین کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیا تمہارے بتوں میں سے کسی نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں یا بنانے پر قادر ہیں یا آگے چل کے وہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ایسی کوئی قدرت ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں تم اللہ کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر تو ایک اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے نا، کہ جس نے ساری کائنات کو جب اکیلا اس نے پیدا کیا، تو خالق اور مالک وہی ہے، متبر وہی ہے، تو پھر حکومت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر پیدا بھی اسی نے کیا ہے، تو پھر عبادت بھی کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی۔ جیسے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، پڑھ چکے ہم لوگ۔ تو کئی جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پہچان اور اپنے ساتھ کے وہ رب نے کیا کچھ پیدا کیا، اور تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یہاں تو مشرکین مکہ مراد ہے، لیکن عام طور پر وہ سارے ہی لوگ ہو سکتے ہیں نا جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جو ان کا عقیدہ ہے کہ فلاں مجھے روزی دے سکتا ہے، فلاں میری بگڑی بنا سکتا ہے، فلاں میرے کام آ سکتا ہے، یہ سارے رد ان کے لیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا رد کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ تو دیکھو کہ تم کو پیدا کیا کس نے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ تو وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دی اس کی ایک مدت، تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ آفاق میں بھی اللہ کی نشانیاں تلاش کرو، اور اگر تم کو یعنی کائنات کی پہلے پہچان بتائی، آسمان و زمین کی اور ظلمات اور اندھیروں اور نور کی، اور اس کے بعد یہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اگر تم کو وہ نشانیاں نہیں نظر آتی، تو پھر اپنے اندر دیکھو، اگر نظر نہیں ہے تو اپنے آپ میں ان نشانیوں کو ڈھونڈو کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر ایک مدت طے کی، یعنی زندگی کی ایک مقرر مدت بنائی۔ تین ایک جگہ پر اسی قرآن میں آئے گا خلقکم من تراب، مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کا نطفہ جس غذا سے بنتا ہے وہ غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے، اور اس سے پھر اگلی طے کرتے کرتے ایک مرنے کے وقت تک مقرر وقت کو وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور اجل موت سے لے کر قیامت تک کا وقت۔
یا دنیا کی کل عمر، کیونکہ قیامت کے بعد کی زندگی تو کوئی مقرر مدت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں کی زندگی کیا ہے، ان لمیٹیڈ ہے۔ پھر تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یہاں ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو غور تو کرو، تم کو اجل سے وجود میں لانا مشکل تھا، یا ایک چیز کا گراف موجود ہے بس اس کو اٹھا کر کھڑا کرنا؟ تو جو لوگ پہلی صورت میں پیدا کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ بنی بنائی چیز کو دوبارہ پیدا کرے۔ اور یہی عقیدہ آخرت کے دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب کا ہوگا۔ تو توحید پر انسان کو قائم رکھتا ہے، اچھے اعمال کی ترغیب دلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہ بتا رہے ہیں، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو جس نے کہ اللہ ہی نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تم انہی کی اولاد ہو، گویا تم بالواسطہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنے ہو۔ پھر اللہ نے تمہاری موت کا ایک وقت مقررہ وقت ٹھہرایا اور دنیا کے فنا ہونے کے بھی ایک مقرر مدت ٹھہرا دی، جس کا اسی کو علم ہے کہ کب دنیا فنا ہو کر عالم آخرت کا ظہور ہوگا۔ اس آیت میں ان دہو سے قیامت کا علم و وقت مراد ہے۔ اور یہ چیز تو ماں کے پیٹ میں ہی پہلے تو ہم سب کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا کہ کب مثلاً بچہ پیدا ہوگا دنیا میں، کب آئے گا اور کتنے دن تک رہے گا اور کب وہ دنیا سے جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بچے کو ماں کے رحم میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کی پیدائش کا دن اور اس کی موت کا وقت، یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ کر پہلے سے ہی دیکھ دیتے ہیں، گویا کہ ایک بچے کا، ایک انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ وقت مقرر ہے کہ وہ کتنے دن کا کس تاریخ کو پیدا ہوگا۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہمارے وہاں ڈاکٹر دیں گے ڈیٹ کی ہوتی، بعض دفعہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ڈیٹ کے ایک ہفتہ پہلے، بعض دفعہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ڈیٹ کی جو لمٹ ہے وہ بھی کراس کر جاتی ہے اور بچہ نہیں ہوتا ہے، پھر مجبوراً وہ آپریشن کرتے ہیں۔ تو یہ سارے چیز پہلے سے طے شدہ ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے ڈاکٹر کا کہ ڈاکٹر نے جو ڈیٹ دی اسی کے دن ہوگا، وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے، لیکن اصل حقیقت، اصل وقت جو اللہ کے یہاں مقرر ہے اسی دن ہوگا، چاہے کہ وہ پہلے ہو چاہے وہ بعد میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت پر ہی دنیا میں آئے گا۔ اور اسی طرح ڈاکٹر چاہے کہ کتنا بھی علاج کر لے، کتنی بھی بڑی سے بڑی ٹیم آ جائے اور کتنا سے بڑا، لیکن جب اس کا وقت آ جائے گا موت کا تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا، کوئی دوا اس کو کام نہیں آئے گی اور کوئی چیز اس کو شفا نہیں لگ سکتی، کیونکہ اس کا وقت آ چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا کہ یہ ساری چیزیں جب ہے تو پھر تم شک کرتے ہو اس چیز میں جو اس کے پاس ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں تمہاری تقدیر میں یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کی جا چکی ہے، تو کیا تم اس کے لیے شک کرتے ہو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیز تو پہلے سے طے شدہ ہے، تمہاری تقدیر بھی اور ساری چیز بھی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں پڑھیں گے، انما علمها عند ربی، یعنی قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہی اسے وقت پر ظاہر فرمائیں گے۔ اور سورہ نمبر 79 میں آیت نمبر 42 44 میں یہ سلونہ کا انسا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کو اس کی خبر سے کیا تعلق، اس کی انتہا آپ کے ربی کے پاس ہے۔ پھر فرمائے کہ تمہیں تو قیامت کے بارے میں شک ہے، حالانکہ دنیا کا مقررہ نظام قیامت کو پکار رہا ہے، یعنی ہر ایک دن قیامت کے قریب لے جا رہا ہے، اور قیامت صغریٰ تو تمہاری مقرر ہو ہی چکی، یعنی کہ تمہاری موت، اس کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بڑی قیامت جو ہے وہ آنا ہے، قیامت کبریٰ، اس کے لیے تو یہ چیز سوچ سکتے ہو تم کہ کئی نشانیاں ایسی ہیں جو باقی ابھی آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا، امام مہدی کا آنا اور دابۃ الارض کا نکلنا، بہت ساری نشانیاں ہیں قیامت کبریٰ کی، لیکن جو چھوٹی قیامت ہے اس کے بارے میں بھی تم شک کرتے ہو کہ وہ نہیں آئے گی۔ کوئی بھی بھلے سے وہ مسلمان نہیں ہو، وہ ایمان والا نہیں ہو، لیکن کوئی بھی انکار کر سکتا ہے نہیں موت نہیں آئے گی، یا موت سے میں انکار کرتا ہوں کہ
میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو خوب جاننے والے ہیں. یعلم السر و جہرکم، یعنی جو بھی تمہاری وہ ہے، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. اللہ کی ذات اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات سے عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک ایک ہی نظام کام کر رہا ہے، ہر چیز اپنے اپنے گردش پر گھوم رہی ہے اور سب کا رخ ایک ہی ہے. اور یہ دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے پر، کیونکہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ اگر ہوتا تو کچھ چیزوں کو وہ اپنی مرضی سے گھماتے، یا کم از کم کچھ دنوں کے بعد وہ بور ہو جاتے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتے. اس کی مثال کئی دفعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے کہ ایک بس ہو یا ایک ٹرین ہو یا ایک یعنی کوئی بھی گاڑی بھی ہو، اس کے دو انجن ہو اور دو اگر ڈرائیور ہو، تو کیا دونوں کی ایک ہی مرضی ہوگی؟ ایک کہے گا کہ نہیں مجھے لیفٹ میں جانا ہے، دوسرا کہے گا کہ نہیں مجھے رائٹ میں جانا ہے. تو جھگڑا فساد شروع ہو جائے گا، اور وہ گاڑی کا کیا حال ہوگا، یا اس راستے کا کیا حال ہوگا، یا اس سفر کا کیا حال ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اللہ کے اپنے سوا کسی کو اس چیز کا اختیار ہی نہیں دیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مقرر کیا رات تو وہ رات آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دن کو مقرر کیا وہ دن آتا ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا ہے، یعنی کیسی کیسی دلیلیں سوچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہم لوگوں کو ایک ایک چیز کھول کھول، اسی لیے کہے نا فصلت آیاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایک ایک چیز مثالوں کے ذریعے. تو اس آیت میں ہے کہ آسمان و زمین کا معبود اللہ ہی ہے، یعنی آسمان و زمین والے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی توحید کے قائل ہیں، اسی کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، اور اسی سے رغبت و شوق سے اور ڈر کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بجز کافر جنوں اور انسانوں کے کہ وہ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں. جیسے سورہ زخرف آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، یعنی اللہ ہی آسمان والوں کا بھی معبود ہے اور زمین والوں کا بھی. ایسا نہیں کہ آسمان میں فرشتے ہیں تو ان کا معبود کوئی اور ہے، اور زمین میں لوگ ہیں تو ان کا معبود کوئی اور ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آسمان و زمین کی تمام ملکیت کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں بھی جانتے ہیں، یعنی تمہارے اچھے اور برے اعمالوں سے خوب واقف ہے. یعنی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، تمہارے چھپے ہوئے عمل جو تم چھپا کر کرتے ہو کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے. اور اس کے علاوہ جو تم ظاہر طور پر کرتے ہو، کیا کچھ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کتنی شرمندگی ہوگی، کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں کہ میں کیسی ہوں اور کیا ہوں، اور اس سے ہم چھپتے پھرتے لوگوں سے. لیکن جبکہ اس سے چھپا ہوا ہے، اگر آپ یا کوئی اور اس کو نہیں بیان کرے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ ہمارے چھپے ہوئے کاموں کو بھی جانتے ہیں، اور ہمارے ظاہری کو جو ہم نظر آ رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ اس کو بھی جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کمائی کر رہے ہو، دن بھر میں تم نے کتنی نیکیاں کمائی، دن بھر میں تم نے کتنے گناہ کمائے، دن بھر میں تم نے کون سے ایسے اللہ کی ناراضگی کے کام کیے، ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم ہے. جب ہم کو یہ پتا ہے تو کیا ہم لوگوں کو، جیسے کہ ہم لوگوں ابھی 30واں پارہ چل رہا ہے، اس میں زیادہ تر صورتوں میں آیت یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف خود نگران ہے بلکہ فرشتوں کو بھی نگہبان بنایا، کرامن کاتبین، اور محافظ فرشتے جو ہر بات کو تمہاری ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر بات کو لکھ رہے ہیں. تو کیا چیز کوئی بھی چھپی ہو سکتی ہے؟ تو وہ رب دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو، چھپ چھپ کر کیے گئے کاموں کو اور ظاہر کو، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تمہاری کوششیں ہیں. اور آخری آیت جو اس میں آئے گی اس کا پہلی کی آیت سے گہرا ربط ہے کہ وہ اللہ جس طرح کہ وہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ خلق سبع سماوات من ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. تو ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. جیسے ہم لوگ سورہ آیت الکرسی روزانہ پڑھتے ہیں نا
کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو یہاں صوفیوں کے اس عقیدے کا انکار کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ صوفیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ 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 اتنی مرتبہ پڑھو، اتنے لاکھ مرتبہ پڑھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے اندر حلول کر جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں، وہ پھر ان کے لیے نماز معاف ہو جاتی ہے اور وہ خود اللہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں اور یہ عقیدہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے. جیسے بت کے ماننے والے کے ان بتوں میں اللہ بستا ہے اور کہتے ہیں کہ دراصل ہم ان کے آگے نہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو یہ سارے عقیدے آج اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنے عقیدوں کی وجہ سے الگ الگ بڑھ گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے کہ یہ ظالم لوگ کوئی معقول بات کیوں نہیں کرتے. یعنی مشرکوں اور سرکشوں کی پرانی عادتوں کا بیان ہے کہ ان کے پاس توحید اور رسالت کی جو نشانی یا معجزہ یا پکی دلیل آتی ہے اسی سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. یعنی وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ نہیں آتی کوئی آیت کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ ہیں ان سے منہ موڑنے والے، یعنی بے رخی برتنے والے، توجہ ہی نہ کرنا، سنی انسنی کرنا، اللہ کی آیات اللہ کی باتوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دینا. فقط کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آ گیا. تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں جس چیز کا اب تک یہ تھے مذاق اڑاتے، یعنی اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. تو کون سی خبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یا پھر فتح مکہ کی اور اسلام کا غلبہ ہوگا، تو یہی ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے گا اور یہ اسلام تو غالب آ کر ہی رہے گا. تو خبروں سے مراد خوشخبریاں ہیں مسلمانوں کے لیے. یعنی اس میں کس کے لیے؟ وما تاتی من آیت من آیت ربی اللہ کانوا موردین فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون. یعنی یہ جو جس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ تھوڑے مٹھی بھر مسلمان اور یہ ہم پر غلبہ پانے والے اور ہم پر حکومت کریں گے اور مکہ کو فتح کریں گے اور یہ ساری چیزیں، اور ان کی بھی ایک اسٹیٹ بنے گا، ایک ریاست بنے گی اور وہاں کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حاکم مقرر ہوں گے. یہ ساری چیزوں پہ یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سرکشی کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں جھٹلانے والوں کے لیے سخت ڈراوا ہے، سرکشی اور تکذیب رنگ ضرور لائے گی اور اس کا تلخ نتیجہ ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہے گا اور اس کا وبال ضرور ان کے اوپر پڑے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو اسی کے لیے ان کو ہی غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں قرآن میں. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے ایک زمانے کے لوگ. یعنی 100 سال کو قرن کہا جاتا ہے. کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لڑکے کو دعا دی کہ تمہاری عمر ایک قرن ہو، اور چنانچہ وہ 100 سال جیا. تو قرن یعنی سینچری کو کہتے ہیں. ہم نے ان کو زمین میں بسایا تھا ویسا تو ہم نے تم کو بسایا ہی نہیں، تم کو تو وہ سب کچھ ملا ہی نہیں جو ان کو دیا تھا. یعنی پہلے کی قومیں تم سے کہیں زیادہ قوی، کہیں زیادہ مضبوط اور کہیں زیادہ یعنی قوت میں وہ تھی بڑھ کر کہ اللہ سرکشی کے انجام سے ڈرا رہے ہیں کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، کہیں اس بے ہوشی کی وجہ سے تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو جو تم سے پہلی قوموں کا ہوا. پہلی قومیں قوت و طاقت میں، کثرت مال و اولاد میں، قبضہ اقتدار میں اور زمین آباد کرنے میں تم سے بڑھ کر تھی. ان کی دولت تمہاری دولت سے کہیں زیادہ تھی. ان کی کثرت اولاد کے مقابلے میں تمہاری اولاد کچھ بھی نہیں ہے. وہ تم سے زیادہ لمبی لمبی عمروں کے مالک تھے، ان کی تم سے بہت زیادہ عزت و جاہ تھی اور ان کا لاؤ لشکر تم سے بہت ہی زیادہ تھا. غرض یہ کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں تم سے اچھے اور بڑے ہوئے تھے. تم تو خالی زبان دانی جانتے ہو نا، یعنی لغت تمہاری اچھی ہے، وہ تو یعنی ہر چیز کو اسٹیبلش کرنے میں اور ہر چیز میں تم سے کہیں زیادہ آگے تھے اور بہت زیادہ لاؤ لشکر والے. جیسے کہ صرف قارون کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابی ایک جماعت، ایک جتھا جو تھا بڑا وہ اٹھا کر چلتا تھا. تو سوچو اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا.
تو یہ ساری چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ دکھا کر کے مشرکین مکہ کو کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. غرض یہ کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں تم سے اچھے اور بڑے ہوئے تھے، خوب وسعت والے، اور وسعت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ فراخی پر پھول کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب گئے اور نیکیوں سے دور ہوتے چلے گئے. آخر کار اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، انہوں نے برباد کر کے ان کی جگہ دوسری قوم پیدا کر دی. پھر جب انہوں نے بھی اپنی سابق قوم کا طریقہ اختیار کیا، اللہ نے انہیں بھی تباہ کر دیا. اسی طرح لگاتار نافرمان قوموں کی بربادیوں کی عبرت ناک داستانیں موجود ہیں. ان سے سبق حاصل کرو اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ. تم ان سے زیادہ اللہ کو پیارے نہیں ہو. یاد رکھو نافرمانیوں سے جو انجام ان کا ہوا وہی تمہارا ہونا ہے، اس لیے سوچو اور اس میں غور و فکر کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہے کہ تم سے زیادہ یعنی قوت والے تھے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان پر بھیجا آسمان سے کثرت سے خوب برسنے والا پانی، اور بنائی ان کے نیچے سے نہریں یعنی ندیاں. پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. ان کے گناہوں کے سبب کس طرح کہ ان پر پانی بلند کر دیا، ان کی ساری زرخیزی ختم ہو کر رہ گئی. پھر اسی جگہ پر دوسری قومیں لا کر بسائیں. تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کتنی مضبوط قومیں پہاڑوں کو، یعنی ان کی اتنی قوت تھی اس وقت، تو کوئی کرین یا کوئی مشین یا کوئی پتھر توڑنے کا کوئی وہ آلہ بھی نہیں تھا، تو پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش خراش کر بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے تھے. اور وہ تو دور کی مثال ہے، قریب کی مثال ہم میں موجود ہے کہ سندھ کے علاقے میں جو موہن جودارو کی مثال کی لوگ تقریباً 4500 یعنی 4,500 سال پہلے کی ہے ان کی مثال. وہ تو چلو ہزاروں سال پہلے کی تو تم کو نہیں سمجھ، لیکن آج کی مثالیں کہ جب یہ کھدائی کی گئی ہے سندھ کے ایریے میں موہن جودارو کی، یعنی اس زمانے کے ترقی یافتہ قوم کے ان کے پکی سڑکیں، پانی کی نکاسی کے طریقے، ان کے مکان سرخ مٹی کی اینٹوں کے، یہ ساری کھدائی کی گئی تو ان کا سارا طریقہ زندگی معلوم ہوا. اسی لیے اہل مکہ کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان بستیوں کو، قوموں کو کس طرح بسایا اور ہلاک کیا. اور آج ہم بھی اگر ایسی قوموں کی تاریخ پڑھتے ہیں یا میوزیم میں ان کے کچھ اثرات دیکھ کر کیا کبھی عبرت حاصل کی ہے، یا بس علم کی معلومات حاصل کی کہ یہ بڑی ترقی والی قوم تھی، اللہ کو ذرہ برابر بھی مروب نہیں کر سکتی، اللہ کی خلقت اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے. اور یہ سب ہم کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ملنے پر اتراؤ مت. اگر ان سب کے ساتھ اپنی رب کی عبادت ویسی نہ کرو گے جیسی کہ وہ چاہتے ہیں تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ تمہارے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو پہلے کے لوگ، نہیں، ان کو بھی دیا گیا تھا کہ لو اور استعمال کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کتنی یعنی ایک انسان کے سوچ کی بات ہے کہ ایک انسان مثلا ماں اپنے برابر اپنی بہن کو بھی نہیں وہ کرنا چاہے گی. جیسے بچہ ہے، بچے کو پیدا اس نے کیا، اس کو پال پوس کو بڑا کیا، اس کو پرورش کی، اس کا سب کچھ کیا، اور بدلے میں وہ جا کر خالہ سے کہے کہ تم ہی میری ماں ہو اور تم ہی نے میرا سب کچھ کیا، تمہارے سوا میرا کوئی بھی نہیں، اور میری خدمت تو تم نے کی، اور یہ ساری. تو ایک ماں جو کہ اپنی سگی بہن کی تعریف سننا پسند کرے گی کہ اپنے بچے سے ناراض ہوگی کہ خوش ہوگی کہ یہ میرا بچہ جس پر میں نے محنت کی، میں نے اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے کھپا دی، آج یہ میری بہن کو جا کے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے سب کچھ کیا. تو ایک انسان نہیں پسند کر سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مثل الاعلیٰ ہے، کیونکہ ایک ماں نے بہت سے بہت ایک نہیں 4 بچے پیدا کیے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو کس طرح سے اس چیز کو سمجھیں گے. اسی لیے کہا گیا نا سورہ انعام خالص توحید پر قائم ہے کہ توحید کے بارے میں کھول کھول کر بیان کرتی ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ تباہ کر دیا. قومیں ایک کے بعد ایک آئی ہیں اور آگے بھی ان کے واقعات آتے جائیں گے. قومیں عاد ہے، سمود ہے، اور پھر قوم فرعون ہے، یہ ساری قومیں. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے خود ان متکبرین کو بھی یعنی ہلاک کر دیا، جیسے کہ فرعون، حامان اور قارون اور نمرود.
اور اسی طرح ان کے ساتھ جو سرکش قومیں تھی جو ان کو رب مانتی تھی یا ان کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا. پھر دوسری قوم لائی گئی، پھر انہوں نے کیا، پھر ان کے ساتھ بھی ہلاک کیا گیا. تو اے مشرکین مکہ، تم اپنے بارے میں سوچ لو کہ تمہارا بھی کیا انجام ہوگا. پھر تم کون سے لاڈلے ہو اور تم کون سے وہ ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا. آگے کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کی بات لوگوں کو بتاتے تھے تو لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو ہم آپ پر جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، ہم یہ نہیں مانیں گے، بلکہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں لکھا ہوا دکھائیں، آپ کی زبانی ہم نہیں سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جن کو نہیں ماننا ہے ان پر ہم ایک کتاب اتارتے بھی، لکھی ہوئی کاغذ، پھر وہ اس کو چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے کہ ہاں واقعی یہ لکھا ہوا ہے، مگر فوراً کہہ دیں گے کہ یہ جادو ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھ لیتے، یہاں کہا گیا کہ چھو لیتے، کیونکہ چھو کر دیکھنا کوئی چیز کیا ہے، ایک اندھا بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے. ایک اندھا ہے کوئی تو یہ ہاتھ لگا کے کہ ہاں یہ انسان ہے، یہ لکڑی ہے، یہ کاغذ ہے، یہ درخت ہے، یہ پانی ہے، یہ پتا ہے، یہ ہر چیز چھو کر محسوس کرتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ صفت نہیں کہ وہ دیکھ بھی لیتے، نہیں، وہ چھو لیتے اپنے ہاتھوں سے کہ واقعی لکھا ہوا آ گیا، مگر فوراً کہہ دیتے کہ یہ جادو ہے، یہ اصلی چیز نہیں ہے. یعنی آپ تسلی رکھیے، یہاں ان باتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہ تسلی کہ بعض مرتبہ ہم قرآن کی آیت سے لوگوں کو دلیل دیتے ہیں اور لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کہ یہ آج کے دور میں بھی جاہلیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی جاہلیت تھی کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، اگر آپ ان کو کہیں گے تو نہیں مانتے. تو پہلے بھی یہی چیز کا انکار کیا گیا اور آج بھی یہی چیز کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے کہ اگر ہم بھیج بھی دیتے، اول تو ہم بھیجیں گے نہیں ان کے بولنے پر، لیکن اگر بالفرض ہم بھیج بھی دیں ان پر کوئی وہ، تو ان کو نہیں ماننا ہے تو نہیں مانیں گے. مشرکوں کی برائی، ان کی سرکشی کی برائی اور حق کے مقابلے میں ان کے جو جھگڑنے کی اور انکار حق کی مذمت ہے کہ اگر آسمان سے کاغذوں پر لکھی ہوئی کوئی کتاب ان کے سامنے آپ پر اتار دی جاتی اور یہ اسے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو ان کی سرکشی کی اور حق نہ ماننے کی یہاں تک عادت ہے کہ اسے جادو بتا دیتے، اور ہرگز نہیں مانتے. اللہ نے ایک آیت میں ان کے جو مکاری ہے اس کو حد تک بتایا ہے کہ یہ محسوسات کا بھی، یعنی چھونے کے بعد بھی انکار کر دیتے. جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو فتحنا علیہم بابن، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے اور یہ اس پر چڑھنے لگتے، پھر بھی یہ کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا، یعنی ہم ریئل میں نہیں چڑھ رہے بلکہ جادو کر دیا گیا، ہم جادو کے ذریعے اوپر چڑھ رہے ہیں. تو ان کو نہیں ماننا ہے تو چاہے آپ کتنی بھی دلیلیں ان کے سامنے پیش کریں، یہ ہرگز بھی نہیں مانیں گے. اس کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ چیلنج کریں وقالوا لولا انزل علیہ الملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اور اگر وہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کی نبی ہے تو ان پر جو فرشتہ آتا ہے وہ ہم کو بھی نظر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ اتار دیں تو سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے، تم ایک دن بھی نہ جی سکو گے، کیونکہ فرشتے تو آتے ہیں دو کام کے لیے، یا تو جان نکالنے کے لیے آتے ہیں یا اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں. تو یاد رکھو اگر تمہارے ڈیمانڈ پر ہم فرشتہ بھیجتے تو وہ تمہارے دو کام کریں گے، یا تو تمہاری جانوں کو قبض کر لیں گے اور یا تم پر عذاب لے کر آئیں گے. یعنی اگر آسمان سے کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ اترتا اور وہ بھی آپ کے ساتھ تبلیغ کرتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. یہ ان کا ڈیمانڈ تھا مشرکین مکہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی سرکشی اور انکار حق کی وجہ سے ان پر فرشتے اتار بھی دیے جاتے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا. جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننزل الملائکہ، ہم فرشتے حق ہی کے ساتھ اتارتے ہیں، پھر لوگوں کو ڈھیل نہیں ملتی ہے. جب یعنی فرشتے آتے کس لیے، پہلے کی قوموں پر جو آئے وہ کس لیے آئے کہ اللہ کا عذاب لے کر آئے، یا کسی کی موت کا وقت مقرر ہوا تو موت لے کر آئے. اور سورہ فرقان آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکہ، جب یہ فرشتے دیکھ لیں گے تو اس دن مجرموں کو بشارت نہیں، یعنی پھر ان کے لیے کوئی مہلت بھی نہیں ہوگی
اور کوئی خوشخبری بھی نہیں ہوگی، اور کوئی چیز ان کے لیے ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ان کو پھر چھوڑ دیا جائے گا، پھر تو ان کی پکڑ ہی ہو جائے گی اور ان کا جو فیصلہ ہے معاملے کا وہ کر دیا جائے گا. یعنی یہاں پر جیسے ملک لقضی الامر ثم لا ينظر، تو پھر فیصلہ ہی کر دیا جائے گا، یا تو عذاب بھیج دیا جائے گا یا ان کی موت سے ان کے روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور پھر ان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. یا ان کا ایک اور مطالبہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ بناتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، تو ہم اس کو ایک انسان، ایک مرد ہی بناتے. یعنی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تم یہ ایسی ہیبت، تم پر ایسی ہیبت چاہے گی کہ تم سب بھاگ جاتے، تم قبول ہی نہیں کر سکتے تھے. اور اگر ہم فرشتے کو انسان بنا کر بھیجتے تو وہ پھر بھی شبے میں ہی رہتے کہ ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں یہ انسان ہے یا واقعی میں فرشتہ ہے، اور اسی طرح ان کو شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب ہے. تو زمین پر چونکہ انسان رہتے ہیں تو ان کے مثال اور نمونے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فرشتہ نہ جذبات رکھتے ہیں، نہ گناہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ غصہ کرتے ہیں، اور نہ ان کو بھوک پیاس کی کوئی یعنی جو حاجات انسان کو ہوتی ہے وہ ساری حاجات فرشتوں کو نہیں ہوتی. تو اس پر بھی حجت کرتے کہ مثلا ہم کو کھانا سنت کے مطابق کھانا، آپ کیسے کھائیں؟ فرشتے تو کھانا کھا کے بتاتے نہیں. ہم کو بزنس کرنا ہے، فرشتے تو کوئی تجارت کرتے نہیں ہیں. اور ہم کو یعنی جو انسانی حاجات ہے وہ ہم کیسے بجا لائیں، کہ فرشتے تو ہم کو یہ نہیں سکھا رہے ہیں. تو اس پر بھی یہ کرتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے، اور مشین کی طرح ان کے اندر جو پروگرامنگ فٹ کی گئی ہے اس کے مطابق یفعلوا ما یؤمرون، یعنی وہ کرتے وہ ہے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ تمہاری مرضی سے تھوڑی چلیں گے. تم تو اپنے نبی کو ساری چیزیں دلیل ہونے کے باوجود بھی تم ان کو ٹھکرا دیتے ہو ان کی بات کو، یا ان کو وہ کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تم یہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج بھی دیتے تو وہ انسانی کی شکل میں آتے، پھر انہیں وہی شبہ ہوتا جو بشری رسول کے بارے میں ہے، جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، فرما دیجئے اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول، یعنی تم اگر فرشتے ہوتے تو ہم ظاہر ہے کہ فرشتے رسول بنا کر بھیجتے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہر قوم میں انہی میں سے رسول بنا کر مبعوث فرماتے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. جیسے کہ آل عمران آیت نمبر 165 میں 64 میں پڑھ چکے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں انہی میں سے ایک رسول جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی شکل میں بھیجا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ان کے پاس فرشتہ آتا تو انسانی شکل ہی میں آتا، کیونکہ نور کی وجہ سے فرشتوں کو دیکھا نہیں جا سکتا. پھر یہ وہی سوال اٹھا دیتے کہ یہ تو انسان ہے، ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا، یعنی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تب بھی نہیں مانتے، فرشتہ آتا تو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو کسی بھی صورت یہ نہیں مانیں گے، چاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کون دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، سرکم وجہرکم، تمہارے اندر کیا ہے اللہ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ تم کو ماننا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کے پاس 100 دلیلیں کسی بات کی پیش کرو، لیکن ان کو جو چیز نہیں ماننا ہوتا ہے وہ اس میں بھی ٹیڑے نکالتے ہیں. اچھا یہ ایسا کیوں ہے، ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، ویسا نہیں تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تو میں مان لیتی، ایسا نہیں ہے اس لیے میں نہیں مان رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزیں پتہ ہے ان کی کہ یہ ساری جو حجتیں ہیں، یہ دلیلیں ہیں، یہ دراصل ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا. اگر آپ اور آپ کا یہ انکار لکھا ہوا کتاب کا لانا یا فرشتے کا آنا مطالبہ نہیں پورا کر سکتے تو اپنا دل آپ چھوٹا مت کریے.
آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، آخرکار وہی حقیقت ان پر مسلط ہوئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سخیر و مذاق، استہزاء یعنی خلاف عقل بات کا مذاق اڑانا، سخیرو کسی کا عیب بیان کر کے مذاق اڑانا۔ تو سخیرو اور استہزاء دونوں میں یہ فرق ہے کہ استہزاء کیا ہوتا ہے کہ خلاف عقل کوئی بات ہو اس کا مذاق اڑانا، اور سخیرو کیا ہے کسی کے عیب کو دیکھ کر، وہ لمبا ہے، وہ ٹھنگنا ہے، وہ کانا ہے، وہ کالا ہے، وہ یہ، حالانکہ منع کیا گیا، سورہ حجرات آگے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی تخلیق کی ہے، تو کسی میں کوئی عیب مت نکالو، کیونکہ تم کسی میں اگر کوئی عیب نکال کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو تو دراصل یہ کیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پر وہ کر رہے ہو، یعنی تعجب کر رہے ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی قوم جھٹلا رہی ہے تو آپ غمگین نہ ہو، اور آپ سے اور مومنوں سے فتح و ظفر کا اور دنیا اور آخرت میں بہترین انجام کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور ہلاک ہونے والی قوموں کے المناک انجام سے عبرت حاصل کرو، یعنی ان کو عبرت کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان سے کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کس کے جھٹلانے والوں کا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کو، اللہ کی بات کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یعنی ذرا سوچو اور سمجھو کہ پہلی جھٹلانے والی قوموں کا اللہ کے عذاب نے کس طرح سے ان پر عذاب بھیج کر ان کی ساری جو اکڑ تھی اور ساری تکبر تھا وہ کس طرح نکال کر رکھ دیا، اور ان پر دنیا میں کیسی کیسی تباہی آئی، آخرت کے عذاب کا ذکر ہی کیا ہے، اور کس طرح اللہ نے اپنے رسولوں اور مومنوں کو بچا لیا اور ان پر آنچ بھی نہیں آنے دی۔ تو قل سیروا فی الارض، یعنی چلو پھرو زمین میں، تو سیر کرنا اسلام میں ہم کو منع نہیں کیا گیا تو تم کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے، نہیں، بلکہ ایک ہوتا ہے کہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلنا پھرنا، سیر کرنا، جیسے پکنک وغیرہ ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر اس میں ذرا سا ہم نیت کی تبدیلی کر لیں کہ میں مثلا جا رہی ہوں کہیں پکنک پر، کوئی ایسی گھومنے کی جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کی کائنات پھیلی ہوئی ہے، سبزہ ہے اور واٹر فال ہے، اور وہاں پر سڑکیں ایسی خوبصورت ہیں، وہاں پر باغات ایسے، تو یہ اگر ہم نیت کہ میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے جاؤں گی، تو یہ چلنا پھرنا بھی ہمارا عبادت میں شامل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ میں کائنات میں غور و فکر کروں گی اور دیکھوں گی، تو یہ بھی میرے لیے عبادت بن جائے گا۔ حالانکہ چلنا پھرنا ہمارا وہی ہوگا، پکنک ہم ویسے ہی منائیں گے، انجوائے ویسے ہی کریں گے، لیکن اس میں اگر وہ چیز ہے تو وہ نیت کی وجہ سے کیا ہے، وہ کام میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس نیت کی وجہ سے اس کام میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چلنا پھرنا زمین میں منع نہیں کیا گیا ہے، جیسے بہت ساری ایسی آج بھی تاریخی چیزیں ہیں، سعودی عرب میں دیکھیں گے قوم عاد اور سمود کے کھنڈرات بھی موجود ہیں، کنواں بھی موجود ہیں، اور صالح علیہ السلام کی اٹھنی جو، اور یہ ساری چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھا، اور آج بھی کچھ چیزیں کھنڈرات موجود ہے جس کو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک پکنک اسپاٹ بنا دیا کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں، جبکہ کیا کہا جا رہا ہے، کل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ، یعنی ان جگہوں کو جب ہسٹوریکل کوئی چیزوں کو دیکھنے جاؤ تو اس پہ غور و فکر کرو کہ کیسا انجام ہوا، یہ اونچی اونچی عمارت بنانے والے آج کہاں ہیں، اور کیا ان لوگوں پر جو آفت آئی اس کو روک سکے تھے، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال سکے، یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے، نہ یہ کہ اس کو اس طرح سے انٹرٹینمنٹ کا سامان بنا دیا گیا، وہاں جاتے ہیں وہ وہی چیز بن گئی ہے نا، پھر وہ کہ سیر کرنے کی جگہ ہوگی کہ جاؤ کھاؤ پیو موج کرو اور دیکھو ہاں یہ پہلے کی قومیں تھی ایسی تھی، اس میں کہاں باقی رہا یہ آیت کے مطابق کہ انجام دیکھو ان کا کیا ہوا، کہ تم سے کہیں زیادہ قوت اور طاقت میں وہ قومیں تھی، اور آج ان کا انجام دیکھو کیا ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی ان تمام چیزوں کا اصل مالک کون ہے؟ اگر انسانوں میں سے کوئی کسی چیز کا مالک بھی ہے
مثلا زمین کے کسی ٹکڑے کا یا کسی کی جائیداد کا یا کسی بلڈنگ کا، تو وہ ایک لمیٹیڈ، ایک محدود اور ایک کم وقت کے لیے، وہ سب اس کے پاس ایک امانت کے طور پر ہے۔ اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جیسے کہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تم اور تمہاری بنائی ہوئی عمارتیں، تمہاری یہ پراپرٹیز، تمہاری یہ جائیداد، تمہاری یہ ساری ملکیت، سب کچھ فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر کس کے ہاتھ میں آیا؟ وارث کون بچا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہ کہ اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ ہم سب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجیے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ یعنی اللہ ہی دنیا کے خالق و مالک ہے، اس نے اپنی مقدس ذات پر رحمت لکھ لی ہے۔ ایک حدیث میں جب اللہ نے مخلوق پیدا کی تو ایک کتاب میں جو عرش کے اوپر اللہ کے پاس ہے، یہ بات لکھ لی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، یعنی رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت میرے غصے پر، رحمتی وسعت علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں، 100 درجے میں سے 99 درجہ اپنے پاس رکھا، صرف ایک درجہ رحمت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بیمار ہے تو دیکھ کر، یا کوئی ضرورت مند ہے یا کوئی تکلیف میں دیکھ کر، تو ایک دل میں جو رحم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے ہم کو؟ پوری دنیا کے تمام انسانوں میں اس 1% رحمت کو بانٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر، ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، جانور اپنے بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے، اور دوسرے مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ تو اس طرح جیسے کہ حیوانات ہیں، حیوانات میں سے جو شیر ہے، چیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھوک کے مارے شکار ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنے ہی بچے کو کیوں نہیں کھا جاتے؟ کھا سکتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈالا ہے کہ وہ اپنے بچے کی بھوک میں پرورش بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے رحمت کے ان کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، خود نہیں کھاتے، ان کے منہ میں نوالا ڈالتے۔ تو یہ رحمت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت جو قرآن میں آئی ہے وہ الرحمن، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن، اور صرف رحمان نہیں، ساتھ ہی رحیم بھی، اور اس کی اسی رحمت کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ورنہ اگر وہ لوگوں کو ان کے قصوروں پر، ان کی زیادتیوں پر، ان کے گناہوں پر، ان کے مذاق اڑانے پر پکڑنے لگتے تو کوئی بھی زمین پر ایک جاندار باقی نہ رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے کے بارے میں سورہ اعراف میں پڑھیں گے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر، اور یہ بات جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما رہے تھے اس کو لکھ کر عرش پر لٹکا دیا۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے وقت 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک حصہ دنیا سے مخلوق کو ملا، جس کی وجہ سے آپس میں وہ ایک دوسرے پر رحم کیا جاتا ہے، اور 99 حصے قیامت کے لیے، اس دن میں مومنوں کے لیے یہ ایک حصہ جو دنیا میں بھیجا تھا اس کو ملا کر 100% رحمت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو جب پیدا کیا، جیسے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا اللہ تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جمع فرمائیں گے۔ یہاں اللہ نے اپنی معزز ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے بندوں کو ضرور جمع کروں گا۔ قیامت کا مسلمان کو تو یقین ہے، ہاں اسے جھٹلانے والے شک و تردد کی بھیانک دلدل میں پھنسے ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ بھی کہ کیا وہاں پانی بھی ہوگا؟ فرمایا اللہ کی قسم وہاں پانی بھی ہوگا، اور اللہ والے انبیاء کے حوضوں سے پانی پئیں گے۔ اللہ 70,000 فرشتے بھیجیں گے جن کے ہاتھوں میں آگ کے لٹ ہوں گے، اور وہ کافروں کو انبیاء کے حوضوں سے ہٹا دیں گے۔ ہر نبی کا حوض ہے، مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر کثرت سے لوگ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر فرمائے کہ جو قیامت کے دن اپنی ذاتوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے اور اس کی برائیوں سے نہیں ڈرتے، یعنی اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، جبکہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، یعنی رات کے وقت بھی اس کی بادشاہت ہے اور دن میں ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اور وہ سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی راتوں کو تو تم سو جاتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ تمہاری برابر نگرانی کرتے رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو تو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، یعنی ساری کائنات کو چلانے والے کو اگر ایک اونگ بھی آ جاتی، جیسا کہ تمہارے معبود تو اول تو زندہ ہی نہیں ہے، اگر بالفرض ہو بھی تو کچھ بھی نہیں کرنے پر قادر ہے نا، کیونکہ وہ انسانوں میں سے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ انسانوں میں سے ہے تو پھر ان کو تو حاجت ہوگی کہ ان کو نیند بھی چاہیے، اونگ بھی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ساری کائنات کے اکیلے مالک ہیں، اور وہی ہے کہ اللہ سبحانہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے راتوں میں اور دن میں، کیا کچھ ٹھہرا ہوا ہے، چاند ستارے آسمان، تم تو سو جاتے ہو لیکن اس کی نگہبانی کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور دن کی بھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی آسمان و زمین پر رہنے والے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور خشکی اور طری کے تمام جاندار اپنے پروردگار کے ادنا غلام ہیں، اور اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اور تری کے تمام، اور اللہ اپنے بندوں کی باتیں سننے والے اور ان کے افکار و خیالات اور حرکات و سکنات سے خوب واقف ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بناؤں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ کھلاتے ہیں اور وہ کھلائے نہیں جاتے، اور کہہ دیجئے میں ہو جاؤں سب سے پہلا اطاعت گزار وفادار، اور تم بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ یعنی ایک مومن وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا، اور مومن وہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہو، اہل کتاب وہ جو اپنے نبیوں کو تو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، مشرکین جو بت پرست جو باقی کتابوں اور رسولوں کو نہیں مانتے، جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی کتاب کا انکار کیا، یہ الگ قوم کی پہچان ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اہل کتاب والے ہونے کے باوجود شرک بھی کر سکتے ہیں، جیسے کئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، لیکن ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہیں۔ شرک کرنا اور مشرک کہنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثلا مسلمان کو نہیں کہہ سکتے وہ مشرک، اسی طرح اہل کتاب بھی، جیسے سورہ بینہ میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا رد کر رہے ہیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے توحید اور مضبوط شریعت دے کر مبعوث فرمایا، اور جن کو حکم ہوا کہ لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ کی دعوت دیں، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والوں کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دوست نہیں بنا سکتا، جیسے سورہ زمر آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر اللہ تامرونی ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کروں، یعنی میرا ولی اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی آسمان و زمین کا خالق موجد، اور اسی نے دنیا بغیر نمونے کے پیدا کیے، وہی مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، جیسے کہ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان عبادت ہی کے لیے پیدا کیے، میں ان سے روزی نہیں چاہتا، اور نہ میری یہ غرض ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ یاد رکھو اللہ ہی روزی رسا اور مضبوط قوت والے، اسی لیے ایک دعا جو ہم لوگوں نے اس میں پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلاتے ہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبا کے ایک انصاری نے دعوت پر بلائے، ہم بھی ان کے ساتھ چلے، آپ نے کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھوئے، پھر دعا پڑھی الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم ومن علینا فہدانا وامنا وسقانا من الشراب وکسانا من العری
وہدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ رب العالمین پڑھی یعنی اللہ کا شکر ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، جس نے اپنے احسان سے ہمیں ہدایت دی، کھانا کھلایا، میٹھا پانی پلایا، ہم ننگوں کو کپڑے پہنائے، ہمیں گمراہی سے بچایا، بصیرت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. انبیاء کرام اور عوام کو توحید کا حکم دیا گیا اس آیت میں کہ مجھے حکم ہے کہ میں اس امت میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، اور اے لوگوں تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھول کر بھی اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت اور قوت کی نشانی ہے. یعنی سب کو کھانا کھلانے والا وہ ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والے وہی ایک اللہ ہیں. اگر انسان دوسروں کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ ان سب کو ایسے کھلائیں گے جیسے کہ پرندوں کو کھلاتے ہیں. اللہ کی تسبیح کر کے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور خود وہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں جہاں ان کا رزق لکھا ہوتا ہے. تو کیا ہم کو نہیں پہنچا سکتے؟ وجہ دراصل ایمان کی کمزوری ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا جو اسلام لایا، سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ کے آگے جھک جاؤں. ولا تکونن من المشرکین، اور کیا حکم ہے کہ ہم ہرگز نہ ہو مشرکین میں سے. یہاں دو باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں. نمبر ایک، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ہے لہٰذا انسان کو اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ کا تعارف خالق کے بجائے فاتر، نئے سرے سے بنانے والے، جیسا کہ اس میں آیت نمبر 15 میں 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولی فاتر السماوات والارض، یعنی پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ولا تکونن، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تم نے اس رب کو پہچان لیا تو آگے بڑھ کر اس کے آگے جھک جاؤ. لوگوں کو مت دیکھو، وہ تو وہ بھی نہیں کرتے اور وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، بلکہ میں کیا کر رہی ہوں وہ دیکھنا ہے. سب سے پہلے تم جھک جاؤ. ہر نیکی کے کام کو کیوں کرنا ہے کہ یہ اللہ کا، میرے رب کا حکم ہے. اس لیے نہیں کرنا ہے کہ سب لوگ کریں تو ان کو دیکھا دیکھی میں بھی کروں، نہیں، بلکہ مجھے کیوں کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی ایک اکیلے کی عبادت کروں. اس کا اجر اور بڑھ جائے گا. جو کام کوئی نہیں کر رہا ہو مگر میں اللہ کی اکیلی اطاعت کر رہی ہوں، سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت. تو یہاں پر سورہ زمر آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا. حضرت جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی وہ دعا پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ کہ الحمدللہ الذی یطعمنی ولا یطعم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمیں کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا. اور بھی لمبی دعا، کیونکہ انسانوں میں یہ امید ہوتی ہے چونکہ میں نے اس کو کھلایا اب لازم ہے کہ وہ بھی مجھے کھلائے. یہ انسانی کمزوری ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ سارے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور اللہ کو تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سارے عیب سے پاک ہے، یہ سارے نقص سے پاک ہے. ایک انسانی کمزوری ہے نا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ان سارے نقص سے، سارے عیب سے، نیند سے، اونگ سے، بھوک سے، تھکاوٹ سے، ہر عیب سے، جو عیب انسان میں عیب نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک ضرورت کہہ سکتے، تو وہ ضرورت سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے میں خوف رکھتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے تو ہم سب کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ ہم تو اپنے لیے تھوڑا سا عمل کر کے سمجھ کر بیٹھ جاتے کہ جنت ہماری میراث ہے، اور اتنی نافرمانیاں جان بوجھ کر کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈرتے نہیں ہیں. اور اگر ہم نے گناہ نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیونکہ جو ڈرتا ہے پھر وہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا. اور یہ ڈر جب پیدا ہوگا جب اللہ کی پہچان ہمیں ہوگی، یہ ایمان کہ وہ اپنے علم سے ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے اور ہر چیز میری ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب یہ چیز انسان کے اندر آئے گی تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا ڈر، خوف بھی آئے گا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ قل انی اخاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجیے اگر میں نے نافرمانی کی میرے رب کی
اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور عذاب کا سبب کیا بنے گا؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ۔ تو ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان پر جو تکلیف مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ کا سبب اور آخرت میں بڑے عذاب کا سبب بنے گا۔ جیسے کہ ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سے غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، وہ تو ہوگا، مگر گناہ پر اصرار نہیں۔ جیسے آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے، ولم یصروا علی ما فعلوہ، کہ نہیں وہ اڑے رہتے، یعنی جو مومن ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اسے ڈرتے ہیں، کہ یعنی بے خوف نہیں ہو جاتے کہ جو کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، نہیں، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں تو ہم کو اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کہ جس سے قیامت کے دن عذاب ہٹا دیا گیا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحیمہ وذلک الفوز المبین، اور جس سے قیامت کے دن عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ اس کی کھلی کامیابی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جیسے ہم کو دعا کرنا چاہیے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحیمہ، کہ وقینا عذاب النار، تو اللہ کی رحمت سے لوگ عذاب سے بچیں گے، تاکہ نہ کہ عمل کی وجہ سے۔ اور جنت میں بھی داخلہ کس سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اپنے کسی اس سے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ عمل کرتے رہنا، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا، یعنی اس روز ہر شخص اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخشا جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ اور اصل کامیابی بھی یہی ہے، اسی لیے فرمایا وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے کہ انسان اس دن کے عذاب سے بچ جائے، اور جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی ہمیشگی کا نقصان ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی انسان مثلا سکسیس نہیں ہے کسی بھی چیز میں، بزنس میں نہیں ہے، شادی میں نہیں ہے، یا کسی میں، تو یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر آخرت کا نقصان ہو جائے، وہاں خسارے میں آ جاتا ہے انسان، تو پھر یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو یہ اس چیز کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے وہاں کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، وہاں کے لیے کچھ نہیں لے کر گئی، اور وہاں خالی ہاتھ کھڑا ہونا پڑا، اور وہاں کچھ بھی اگر کوئی چیز اگر مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہیں ہو سکی، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے لیے آج دنیا میں ہم کو وقت دیا گیا ہے، آج دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تیاری، آخرت کی تیاری کر لو، تاکہ وہاں سکون سے رہو، اطمینان سے رہو۔ جیسے کہ کوئی ایبراڈ وغیرہ میں یا باہر کہیں کمانے کے لیے جاتے، وہ وہاں گھر بنا کے نہیں بیٹھ جاتے، وہ وہاں پر اپنا دل نہیں لگاتے، بلکہ ان کا دل سارا اپنے بیوی بچوں کی طرف لگا رہتا ہے، ان کو پیسہ بھیجنا ہے، وہاں پر کوئی گھر بنانا ہے، جو میری کنٹری ہے وہاں جا کر جب میں جاؤں گا تو سکون سے رہوں گا، اور وہاں کے لیے تو ساری چیزیں یہاں کے لیے کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ آخرت بھی ایسی ہے کہ جہاں ہم کو جا کر ہمیشہ وہ ہماری اصل کنٹری ہے، وہ ہماری اصل جگہ ہے، وہاں پر اصل جا کر کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا۔ تو لیکن یہاں پر تو پھر بھی انسان چلو اگر وہاں پر نہیں کیا تو یہاں کچھ نہ کچھ کر لے گا، ہاتھ پیر مارے گا، کوئی محنت کرے گا، کسی سے قرض لے گا، کیسے بھی کر کے گھر بنائے گا، کچھ بھی کرے گا، کوئی کاروبار شروع کرے گا، یہ موقع ہے۔ لیکن وہاں تو اس چیز کی مہلت نہیں، اس کے لیے تو یہاں سے پیمنٹ بھیجنا ہے، یہاں سے پیمنٹ کرنا ہے وہاں کے گھر کے لیے، یہاں سے پیمنٹ کرنا ہے وہاں کے اعمال کے لیے، یہاں سے بھیجنا ہے وہاں کے لیے جو لمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے دنیا میں ہم کو، اس میں ہی وہاں کی آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور دعا بھی کرنا اللہم جلیل ہمنی علی آخرہ، اللہ تعالیٰ میرے جو فکر ہے وہ آخرت کو بنا دیجیے، کہ جب فکر لگ جاتی ہے کسی کام کی، تو مثلا کوئی کام کرنا ہے، آپ کو فکر لگی ایگزام ہے مجھے پڑھائی کرنا ہے، کتنا بڑا ٹینشن ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ٹائم نکال کے ہم محنت کرتے ہیں۔ ویسے ہی فکر آخرت کی جب لگ جائے گی تو مجھے کیسے بھی ٹائم نکال کے خیر کا کام کرنا ہے،
مجھے کیسے بھی ٹائم نکال کے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے، مجھے کیسے بھی ٹائم نکال کے اپنی آخرت کے لیے وہاں پر ذخیرہ کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم آگے آیت نہیں لے سکیں گے، آیت نمبر 16 تک رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے کہنے جمع ہونے کو قبول کرے، ہم سب کی کوششوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر وہاں پر ہم کو کامیابی عطا فرمائے. یہ جو 2 گھنٹہ ہم لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہمارے لیے وہاں پر قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہ بنے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو یہ اللہ کیا ہمارے لیے حجت بن جائے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.